الرحمن الرحیم۔ فراغت کے وقت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دنیا کے دھندے کبھی ختم نہ ہوں گے، ایک کام کے بعد دوسرا کام نکل آئے گا۔ کام شروع کر دینا چاہیے، کام شروع کر دینا چاہیے، یعنی اپنی اصلاح کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ انتظار، فراغت کا انتظار بیکار ہے، وہ تو کبھی نہیں ملے گا۔ فراغت کا انتظار کہ فراغت ہوگی تو پھر اصلاح شروع کریں گے، پھر اعمال کریں گے، فرمایا وہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا فراغت کے وقت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دنیا کے دھندے کبھی ختم نہ ہوں گے، ایک کام کے بعد دوسرا کام نکل آئے گا۔ کام شروع کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ ایک دن اسی طرح موت کا وقت قریب آ جائے گا، پھر انسان اگر مہلت بھی مانگے گا تو نہیں ملے گی۔ بس دنیا کے جھگڑے تو یوں ہی چلتے رہیں گے، ان سے فراغت تو مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ اگر کام کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریق صرف یہ ہے کہ ان جھگڑوں کے بیچ میں چھوڑ دو اور کام میں لگ جاؤ۔ کامل یکسوئی کا انتظار فضول ہے، یہ تو دنیا میں پھنس کر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اسی پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللہ کا سلسلہ بھی شروع کر دو، پھر رفتہ رفتہ اطمینان بھی نصیب ہو جائے گا، ورنہ عمر یوں ہی ختم ہو جائے گی اور یکسوئی نصیب نہیں ہوگی۔ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، ہاں، اس کے لیے انتظار، فراغت کا انتظار نہ ہو کہ فرصت ملے گی، فراغت ہوگی، ذرا یکسوئی ہوگی، پھر اللہ سے تعلق بنائیں گے۔ فرمایا اسی مشغولی کے زمانے کے اندر یہ تعلق کا سلسلہ شروع کر دو، ایک وقت کے بعد خود ہی یہ دولت نصیب ہو جائے گی۔ بیکار وقت کا کھونا نہایت برا ہے۔ اگر کچھ بھی کام نہ ہو، انسان گھر کے کام میں لگ جائے۔ گھر کے کام میں لگنے سے دل بہلتا ہے، عبادت بھی ہے۔ یہ مجموع میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں، فضول مجموع میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ فرمایا بیکار وقت کا کھونا نہایت برا ہے، اگر کچھ بھی کام نہ ہو، انسان گھر کے کام میں لگ جائے۔ گھر کے کام میں لگنے سے دل بھی بہلتا ہے، عبادت بھی ہے۔ یہ مجموع میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ کسی کی شکایت، بعض مرتبہ غنیمت تک نوبت آ جاتی ہے، بعض مرتبہ غیبت تک نوبت آ جاتی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ جب آدمی مجمع میں بیٹھتا ہے اور فضول بیٹھتا ہے تو کسی کی شکایت، کسی کی حکایت، کسی نہ کسی کا تذکرہ اور غیبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور غیبت کا مطلب یہ کہ مجمع میں کوئی آدمی زنا کرے، کیسا لگے گا، اس شخص کے بارے میں کیا تاثر ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرمانا کہ الغیبت اشد من الزنا، اس شخص نے زنا سے بدتر کام کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہر مجلس کی غذا بن چکی ہے، ہر مجمع کی غذا بن چکی ہے، اس لیے اس کی شدت کا احساس ختم ہو گیا ہے، ورنہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اور فضول کا گناہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہو رہا، اس کی شکایت ہو رہی، اس کے معاملے پہ تبصرے ہو رہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرصت ہے، فراغت ہے، اور اس کے لیے صحیح مصرف نہیں ہے، تو فضولیات نے اس کی جگہ لے لیے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے وقت کو فضولیات سے بچاتا ہے تو خود بخود یہ وقت ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، اور جب آدمی فضولیات میں پڑتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی میں ضروریات رہ جاتی ہے، خود بخود اس کی زندگی میں ضروریات اور مقصد کی چیزیں، کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو فضولیات سے وقت بچائے گا، خود بخود ضروریات میں استعمال ہوں گا، اور اگر مشغولیت فضولیات میں لگا دی، ضروری کام رہ جائیں گے، بمقصد کاموں سے محروم ہو جائے گا۔ تو جس کا مشغلہ ہے فضول مجمع میں بیٹھنے کا، فضول گپ شپ کرنے کا، اس کو کبھی استقامت نہیں ملتی پھر نیکیوں پر، اور کبھی اس کے پاس وقت پھر نہیں ہوتا اپنے معمولات کرنے کا، وقت ہی نہیں اس کے پاس۔ آگے آ جائے، تھوڑا سا آگے۔
بیکار وقت کا کھونا نہایت برا ہے. اگر کچھ بھی کام نہ ہو، انسان گھر کے کام میں لگ جائے. گھر کے کام میں لگنے سے دل بھی بہلتا ہے، عبادت بھی ہے. یہ مجمع میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں. کسی کی حکایت، کسی کی شکایت، بعض مرتبہ غیبت تک بات پہنچ جاتی ہے. اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. بس اوقات لوگوں کو شوق ہوتا ہے فضول تعلقات بنانے کا، نہ لینا نہ دینا. ارے میاں یہ تھوڑی کمال ہے کوئی. بمقصد ملنا ہو، بمقصد بیٹھنا ہو، بمقصد تذکرے ہوں. شوق ہوتا ہے تعلقات بڑھانے کا، کمال نہیں ہے یہ، کوئی کمال نہیں ہے. بمقصد ملنا ہو، بمقصد بیٹھنا ہو، بمقصد بولنا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فتنے ہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرے ہی اندھیرا ہے، نجات کی شکل؟ فرمایا املک لسانک، اسے روک لو. املک لسانک. دوسرے فرمایا کہ ولیسع بیتک، تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے. ولیسع بیتک، تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے، بغیر ضرورت کے کیا ضرورت ہے. ولیسع بیتک، تیرے لیے تیرا گھر کافی. یا خیر کی مجلس ہو، خیر کی بات ہو، خیر کی ملاقات ہو، ورنہ پھر مصروفیت اس کے گھر میں ہو. اللہ کرے بھائی گھر کا بھی ماحول خیر کا بن جائے. ہاں ورنہ گھر کے خدا نہ خواستہ اگر خیر ختم ہو گئی ہے تو پھر تو ایمان بنانے کی جگہ ہی ختم ہو گئی، ایمان کی حفاظت کی شکل ہی ختم ہو گئی. تو اللہ کے نبی فرمایا ولیسع بیتک، تیرے لیے تیرا گھر کافی. کیا مطلب؟ مسلمانوں کا گھر ایسا ہوا کرتا تھا جہاں 100% ایمان کی حفاظت ہوتی تھی، جہاں گھر میں ایمان کی حفاظت ہوتی تھی. ولیسع بیتک، تیرے لیے تیرا گھر کافی. عادت اللہ یہی ہے جب مسلمان کسی عمل شرعی کا اہتمام کرتا ہے. اہتمام یہ نہیں فرمایا جب کسی عمل شرعی کو کرتا ہے، نہیں، اہتمام کرتا ہے. یعنی ہر حال میں جب عمل کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، اور کبھی آسانی ہوتی ہے، کبھی مجاہدہ ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے، کبھی آسانی سے وہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کرتا رہتا ہے. عادت اللہ یہی ہے. پھر ایک وقت کے بعد وہ عمل اس کی طبیعت بن جاتا ہے، اسے کیے بغیر چارہ کار نہیں رہتا. اللہ رب العزت اس عمل سے اسے ایسی مناسبت نصیب فرما دیتا ہے، ایسا تعلق نصیب فرما دیتا ہے، اس کے بغیر اس کو چارہ کار نہیں، اس کے بغیر اسے راحت سکون نہیں ملتا. تو لیکن ایک وقت تک اس عمل کا اہتمام ضروری ہے. گرمی سردی سفر حضر، ہر حال میں جب اس کا اہتمام کرتا ہے پھر وہ چیز بنتی. لیکن اگر اس کا اہتمام ہی نہ ہو، شروع سے مجاہدے سے گھبرا جائے. دیکھو میرے عزیزو، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ خود بخود بس ہو جائے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بعض لوگ آتے کہ کوئی توجہ فرما دے، کوئی اپنے سینے کا منتقل کر دے میرے سینے. اور فرمایا کرتے میرے سینے میں تو بلغم ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں بھئی اہتمام تو کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں اہتمام تو کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں جب اہتمام کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی آتی ہے، پھر اللہ کی عادت یہی ہے کہ اللہ رب العزت اسے پھر استقامت نصیب فرمایا عادت اللہ یہی ہے جب مسلمان کسی عمل شرعی کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالی شانو چند روز کے بعد اس کو طبیعی بنا دیتا ہے. دل میں ایک داعیہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اس سے بالاضطرار کام کراتا رہتا ہے. یعنی دل میں ایک ایسی داعیہ اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس عمل پہ اسے مجبور کرتی ہے. اور میری اس تحقیق سے دوام عمل کا داعیہ جذب الہی سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف، اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا. لیکن اہتمام عمل کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی، اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ جذب کر لیتا ہے. لیکن کسے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے نا، اسے پھر اللہ جذب کر لیتا ہے. واللہ یہدی الیہ من یونیب، اسے پھر اللہ جذب کر چن لیتا ہے. تو پھر یہ ایک اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ عمل کیے بغیر سکون نہیں آتا. اور جب اور کبر کی جڑ کٹتی ہے، پس جو لوگ نماز روزہ ذکر وغیرہ کے پابند ہیں وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں
بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل اور انعام سمجھیں، کیونکہ بدون اس داعیہ کے ہمارے ارادہ اور اختیار میں اتنی قوت نہیں جو دواراً یہ اعمال صادر ہو سکیں۔ جنہیں اللہ رب العزت نے ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دی، سمجھ لو یہ بھی اللہ کی طرف سے جذب کا معاملہ ہے۔ اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ مستقل مزاجی نصیب نہ ہوتا، تو اس سے عجب نہیں آتا اپنی عبادات پر، اور اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر وہ نظر رحمت ہٹا دے، پتہ نہیں کہاں سے ہم کہاں بیٹھے ہیں، کہاں سے کہاں بیٹھے۔ یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات اور ضبط معمولات محض خدا کا لطف ہے۔ فرمایا یہ ثابت قدمی اور استقلال یعنی مستقل مزاجی اور پابندی اوقات اور ضبط معمولات کو ضبط کرنا یہ محض خدا کا لطف ہے۔ یہ تب ملتا ہے میرے عزیزو کہ جب تک بندہ بار بار اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اس عمل کو مجاہدے کے ساتھ نہیں کرتا، تب تک یہ اللہ کی طرف سے یہ دولت نہیں ملتی۔ کتنے بھی کر لے، چند دن تو رہتا ہے، 5 دن 10 دن 15 دن تو رہے گا، ہاں کچھ پابندی ہو جائے گی، ضبط اعمال ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، لیکن جب تک مجاہدہ نہیں کرے گا، گرمی سردی ہر حال میں اس کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہیں، اور جب تک توفیق شامل حال نہ بات بنتی نہیں۔ اور اللہ کی یہ سنت مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے۔ جو بھی جس عمل میں مجاہدہ کرتا ہے، ایک وقت کے بعد اس کی وہ چیز طبیعت بن جاتی ہے۔ جو بھی جس عمل میں مجاہدہ کرتا ہے، ایک وقت کے بعد وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ بعض دیکھتے ہوں گے کہ بار غیر مسلم اوقات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ہاں، اور اپنے معمولات کا اگرچہ وہ معمولات دنیا ہی کی کیوں نہ ہو لیکن بڑے پابند ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک وقت تک اس کام پر محنت کی ہے، مشقت اٹھائی، ہر حال میں کیا ہے، اب وہ چیز ان کے لیے عادت بن چکی ہے، اب اس کے خلاف کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اب اس کے خلاف کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو جب آدمی مستقل مزاجی سے ہمت کر کے مجاہدہ کر کے گرمی سردی میں ہر حال میں کرتا ہے، پھر اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے۔ یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات اور ضبط معمولات محض خدا کا لطف ہے۔ انہوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا، نہ کچھ بھی نہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تنکا ہمارے ہاتھ میں ہو اور آندھی میں ثابت قدم رہے، اس سے بات پر نازا ہو تو اس کی حماقت نہیں تو اور کیا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمیں کچھ نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے۔ طاعت کرنے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی صحت میں اور جوانی میں طاعت کا خوگر ہو جائے گا تو بڑھاپے میں عادت کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی۔ جب آدمی مستقل کرتا رہتا ہے اور جوانی ہی میں اسی میں لگ جائے، سبحان اللہ، پھر بڑھاپے کے اندر اعضاء اور جوارح، ارادہ اور ہمت سب چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس نے جوانی بھر یہ عادت کا اہتمام کرتا رہا تو بڑھاپے میں اس کے لیے آسان ہوگا، بڑھاپے میں آسان ہوگا۔ کتنے بوڑھے ہیں جنہیں اللہ جوانی اپنی اطاعت کی توفیق دیتے ہیں، وہ بڑھاپے کے اندر بھی 3 سپارے 5 سپارے پڑھ لیتے ہیں، اور کتنے ہم جیسے ہیں کہ صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ایک پارے کی تلاوت روز کا معمول مشکل ہے، روز کا معمول مشکل، 2 دن کیا 1 دن نہیں کیا، آدھا دن کیا 1 دن نہیں کیا۔ تو انہوں نے جوانی مجاہدے کے ساتھ گزاری، اطاعت میں ہر حال میں کی، اب ان کی ایسی عادت بن گئی کہ بڑھاپے کے اندر ان کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو گیا، اطاعت کرنا آسان۔ فرمایا جوانی میں طاعت کرنے میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جب جوانی میں اور صحت میں طاعت کا خوگر ہو جائے گا تو بڑھاپے میں عادت کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی، اسے تو ہر شخص عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بڑھاپا اتنا بڑھ جائے کہ کچھ نہ کر سکے، اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کوئی شخص صحت کی حالت میں نیک عمل کرتا ہو اور مرض میں نہ کر سکے، یا حالت اقامت میں کرتا ہو سفر کی وجہ سے نہ کر سکے،
فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اس حالت میں بھی عمل پورا لکھنا، اس لیے کہ جب تک یہ ٹھیک تھا کر رہا تھا، اب معذور ہے، اب بھی عمل پورے کرتے رہنا۔ یہاں تو پینشن آدھی نہیں دی جاتی، دنیا میں تو آدھی ملتی ہے، وہاں پینشن بھی پوری ملتی ہے، وہاں پینشن بھی پوری ملتی ہے۔ فرمایا یہاں تو پینشن آدھی دی جاتی ہے، وہاں پوری پینشن دی جاتی ہے، بلکہ ایک ضمیمہ بھی، اس کے ساتھ ایک انعام اور بھی ملتا ہے، پینشن کے ساتھ ایک انعام اور بھی ملتا ہے۔ وہ کیا کہ وہ عمل نہ کرنے کی حسرت کا جو عرب ملے گا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو حسرت ہو رہی ہے، میں تو یہ عمل کر ہی نہیں سکتا، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے لوگ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ ایک تو جوانی کا عمل بھی مل رہا ہے، دوسرا اس حسرت پہ ایک نیا انعام بھی مل رہا، سبحان اللہ، اس حسرت پر بھی اجر مل رہا۔ فرمایا ایک ضمیمہ بھی ساتھ ملتا ہے کہ حسرت کا اجر بڑھ کر بڑے سو رہے ہیں، سبحان اللہ کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ جوانی کے عمل کی برکت ہے، صحت میں عمل کی برکت ہے۔ جب زندگی تھی، صحت تھی، جوانی تھی، عمل میں اہتمام کر رہا تھا، بڑھاپے میں اللہ ویسے ہی نواز رہا، ویسے ہی نواز رہا، ورنہ یہ ثواب کیسے ملتا؟ غرض جوانی کے عمل سے، صحت کے عمل سے بڑھاپے کا تدارک ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اعمال میں ایک برکت خاصہ ہے، اعمال میں ایک برکت خاصہ ہے جس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور وہی ہے جس کے لیے تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اور حقیقت نور کی یہ ہے کہ خود بھی ظاہر ہو، دوسرے کو بھی ظاہر کر دے، خود بین ہوتا ہے، دوسروں کو حقائق بین کر دیتا ہے، اور قلب کے اندر اس نور کے پیدا ہونے سے ظلمت ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی ظلمت؟ ظلمت کسل کی، سستی کی، ظلمت کینہ کی، ظلمت حسد کی، ظلمت کبر کی، ظلمت غصے کی، ظلمت معصیت وغیرہ کی۔ اس کے اندر ہر وقت نشاط رہتا ہے، تازگی رہتی ہے، فرحت رہتی ہے۔ ایسا شخص بڑھاپے کے اندر بھی نکما نہیں ہوتا۔ جب آدمی میں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، سست، کاہل، کچھ کرنے کا جی ہی نہیں چاہتا، بس اوقات تو نہ دنیا کام کرنے کا جی چاہتا ہے نہ آخرت کا۔ یہ وہ ظلمت ہے جس نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کے سینے کو، اس کے دل کو، اس کے روح کو۔ اور اسی کے بدلے میں اگر نیکی کی زندگی ہو، وہ نور اکٹھا ہو جائے، سبحان اللہ، پھر یہ بڑھاپے کے اندر بھی اسے نشاط رہتی ہے، کیفیت رہتی ہے، ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، اور طبیعت چاہتی ہے کچھ نہ کچھ نیکی کرتا ہی رہوں، کچھ نہ کچھ نیکی کرتا رہوں۔ تو میرے عزیزو، حسد، کینہ، بغض، اس کی ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، جس سے آدمی میں سستی، کاہلی، نکما پن ہوتا، نکما پن۔ دیکھتے نہیں جوان بچے کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، بلکہ بس اوقات ظلمت انہیں ایسی گھیر لیتی، کمرہ بند کر لیتے ہیں، کسی کو اندر آنے بھی دیتے، اور ایک پورا دن گھر میں کمرے میں پڑے رہتے ہیں، سست، کاہل، کچھ کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ بس اوقات ہم بھی کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، کریں، کچھ ارادہ ہوتا ہے، لیکن ظلمت اتنی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی، ظلمت اتنی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن نیکیوں کا جب نور ہوتا ہے میرے عزیزو، تو ہر وقت طبیعت میں نشاط، فرحت، خوشی، تازگی، تازہ، چاہے یہ جوانی میں ہو چاہے یہ بڑھاپے کے اندر۔ تو بڑھاپے میں اعصاب سارے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نیکیوں کا نور اسے تازہ رکھتا ہے، نیکیوں کا نور اسے تر و تازہ رکھتا ہے۔ ایسے بوڑھے ہم نے دیکھے ہیں، ہاں، جن کے پاس نیکیوں کا خوب نور ہے، ماشاءاللہ، 80 سال، 90 سال، 70 سال کی عمر میں جوانوں سے کئی گنا زیادہ کام کرتے ہیں، جوانوں سے کئی گنا، ایک گنا نہیں، کئی گنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی زیادہ، ان کی تحریر بھی زیادہ، ان کی عبادات بھی زیادہ، ہاں، کئی گنا، جن کی عمریں 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ ہاں، یہ خاص نیکیوں کی برکت ہے، یہ خاص نیکیوں کی برکت ہے۔ تو نیکیوں کی نور کی برکت سے میرے عزیزو، آدمی کے اندر نشاط رہتا ہے، اور جسے کہیں کہ تازگی رہتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دواماً تلاوت قرآن کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے۔ اس لیے نیکیوں کا جب نور ہوتا ہے نا، تو یہی نور اسے استقامت بھی دیتا ہے۔ اور جیسی ظلمت آئی گناہ کی، آنکھ سے غلط دیکھا، کان سے غلط سنا، فضول سے فضول، زبان سے فضول بولا،
اور گناہوں کے ماحولوں میں رہا، یہ ظلمت ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، مستقل اثرات ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیکیوں کا نور ختم ہو گیا، استقامت ختم ہو گیا۔ جب آدمی ظلمت کے ماحول میں جائے یا ظلمت کی جگہوں میں جائے تو اب اسے نیکی کئی گنا اور اہتمام سے کرنی ہوگی تاکہ یہ ظلمت کا مقابلہ یہ نور کر سکے، ورنہ استقامت نہیں ملے گی۔ اب اسے اور زیادہ ہمت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ظلمت اس پہ غالب آ جائے گی اور اس سے استقامت چلی جائے گی۔ تو نیکیوں کا ایک نور ہوتا ہے جو اسے مستقل چلاتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دواماً تلاوت قرآن کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دواماً تلاوت قرآن کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے، ہمیشہ اس کے اعصاب، ذہن، حافظہ، یہ چیزیں محفوظ رہتی، ورنہ ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں آدمی حرکتیں بچپن کی طرح کرتا ہے، بچوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، بچوں کی طرح ضد، بچوں کی طرح چیزیں مانگنا، اور اس کا حافظہ، ذہانت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا اس نور کی برکت سے اس کے حواس محفوظ رہتے، اس کا اہتمام ہو میرے عزیزو، کم از کم ایک پارہ ورنہ آدھا پارہ، اور اگر شروع کرنا چاہے تو ایک پاؤں سے کر لے، شروع کرنا چاہے تو ایک صفحے سے کر لے، لیکن جتنا کرے وہ مستقل مزاجی سے کرے، لیکن پھر اسے لے کے آئے، ایک پارہ تک میں نے پہنچانا ہے۔ ناظرہ خان کم از کم روز ایک پارے کی تلاوت کرے، لیکن ابتدا ایک رکوع سے بھی کر سکتا ہے، ایک صفحے سے بھی کر سکتا ہے، ایک پاؤں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن جس کو معمول بنائے اسے مستقل بنائے، ناغے نہیں، ناغے کی پھر برکتیں نہیں ہیں، وہ پھر گرمی سردی کا مجاہدہ نہیں ہوا۔ مجاہدہ جب کرے گا پھر اس کی عادت بنے گی، پھر توفیق شامل حال ہو جائے گی، پھر اللہ اسے جذب کر لے گا اور پھر اسے مستقل توفیق ملتی رہے گی۔ تو جتنا معمول بنائے لیکن مستقل بنا، ہر حال میں تلاوت کرے۔ پھر اکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دواماً تلاوت قرآن کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے۔ بڑھاپے میں عموماً جو اس حواس خراب ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کی تدبیر تلاوت قرآن ہے۔ اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ باوجود بڑھاپے آ جانے کے بھی ان کے حواس قائم رہتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب قدس سرہ 100 برس سے ان کی عمر متجاوز تھی مگر حواس ویسی تھے۔ یہ سب تلاوت قرآن کی برکت ہے۔ 100 سال سے 100 سال عمر تھی اس سے بڑھ کر، لیکن حواس سلامت تھا، اس لیے کہ حضرت کو قرآن کی تلاوت کا خوب ذوق تھا، خوب ذوق تھا۔ اسے عقلاً نہیں جانتے، اہل اللہ جانتے ہیں۔ عقل والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیسے ہوتا ہے، لیکن اہل اللہ جانتے ہیں راز اس میں کیا ہے۔ یعنی پرانی شراب تیز ہو جاتی ہے، یہ بوڑھے میاں پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ جیسے جتنی شراب پرانی رکھی جائے تو تیز ہو جاتی ہے، تو بوڑھے میاں جتنا بڑھاپا آتا ہے، نیکیوں کا نور 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا اکٹھا ہو گیا تو بڑی میاں اور تیز ہو گیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ وہ اس وقت اہل مشاہدہ ہیں، اور مشاہدے کے معنی توجہ تام کے ہیں۔ یہ توجہ ہی وہ حظ ہے، وہ مزہ ہے جو بڑھاپے کا ذوق بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اب ان کو مشاہدہ ہونے لگا۔ اس کی ایک مثال دی ہے علماء نے کہ جیسے کاشتکار بڑھاپے کے اندر، جب کاشتکار اپنی کٹائی کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر خوشی اور تازگی بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ میاں محنت کی، پانی لگایا، بیج ڈالا، ہل چلایا، باڑ لگائی، حفاظت کی، اب تو میری کھیتی پروان چڑھی ہے اور اب کٹائی کا وقت ہے، زندگی بھر کی محنت سرمایہ واپس ملے گا، کئی گنا بڑھ کر ملے گا، تو اس کے چہرے پہ اطمینان، خوشی، تازگی ہوتی ہے۔ اسی طرح بوڑھا جب بڑھاپے میں جاتا ہے اور اب اس کی کٹائی کا وقت ہے تو اس کی خوشی اور تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میاں زندگی بھر کی کھیتی جو لگائی تھی اب اس کا کٹائی کا وقت قریب ہے، اس میں تازگی زیادہ ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو معمول پہ لے کے آؤ، اوقات متعین ہو، اپنے اوقات مقرر کیے جائیں، اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اس پر یہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس پر اہتمام کریں۔ ایک وقت تک تو مجاہدہ ہوگا، اور اس مجاہدے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی عادت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ وہ عمل طبیعت بن جائے۔ پھر اندر ایک داعیہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کو کرائے گا،
جو آپ کو کرائے گا، اسی کا نام ہے جذب کر لیا اللہ نے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے توفیق مل گئی، اب اس کے ساتھ توفیق حال ہو، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ لیکن ایک وقت تک میرے عزیزو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور مسلسل کرنے سے یہ نور اکٹھا ہوتا ہے جو اسے مستقل مزاجی ملتی۔ ہم شکایت ہے نا استقامت نہیں ملتی، مستقل مزاجی نہیں، تو کیسے ہوگا میرے عزیزو؟ اس کے تو مجاہدہ کرنا اور کوئی حل نہیں ہے، ایک وقت تک مجاہدہ مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کی برکتیں بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ ہر حال میں اللہ رب العزت تازگی، فرحت، ہاں اس نور کے اپنے ایک مزے ہیں جو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔